میری دیورانی نے میرے ہسبینڈ کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ میرے ہسبینڈ اسی کا کہنا مانتے ہیں، اسی کی بات مانتے ہیں، اور اس نے اس وجہ سے کنٹرول کیا ہوا ہے کیونکہ وہ اپنی چھوٹی بہن کا رشتہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ کروانا چاہتی ہے، اور میں زیادہ میکے رہتی ہوں، میرے ہسبینڈ مجھے میکے چھوڑ آتے ہیں، اور اگر انہیں کہوں کہ آئیں مجھے لے آئیں تو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی رہنے دو، ابھی وہیں پر تم رہو۔ تو یہ میری ایک ویڈیو پہ کمنٹ آیا ہوا تھا، اور میں اپنی اس پیاری سی بہن سے، بیٹی سے جو ہے ویڈیو کے ذریعے اس کو جواب دینا چاہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں اس کا بہت ہی اچھا جواب ہے، اور ایسی بہت ساری بہنیں بیٹیاں موجود ہوں گی جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ اپنے لیے خود خالی جگہ بناتی ہیں اور خود خالی جگہ ان کو دے کے جاتی ہیں تاکہ وہ اس کو آ کے فل کر لیں، اور اس کا حل کیا نکالنا ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم لوگ مکمل تفصیل سے میں آپ کو سمجھاؤں گی بھی، اور اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ٹھیک ہے۔ میں آپ کے ساتھ اس طریقے سے بات کروں گی کہ آپ دیکھیے گا، آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے اور آپ اپنا گھر بھی نہیں توڑیں گے۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، ہر ایک کی جو ہے نا ذہنی پریشانی کو اللہ پاک دور کرے۔ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن سب نے یہاں سے چلے جانا ہے، لیکن اس دنیا میں جینے کے لیے بھی تھوڑا سا جو ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی اچھا ٹائم مل جائے نا تو بس وہی یادگار ہوتا ہے، اسی کے سہارے دنیا میں ٹائم گزرتا ہے۔ کچھ لوگ اولاد کے سارے ٹائم گزارتے ہیں، کچھ اچھے ساتھی کے سارے ٹائم گزارتے ہیں، اور میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہوتا ہے نا جس کی پہلی شرط ہی اعتبار ہوتی ہے، اور آج کل کے اس دور میں نا اعتبار ہوتا ہے لیکن بیچ میں جو کچھ غلط لوگ شامل ہو جاتے ہیں نا، جن سے آپ کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، یا جو کسی سے اپنا دوسرے کا حق چھین کے لینا جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ان لوگوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی وجہ سے اپنے شوہر پر شک کرنا بہت ضروری ہے۔ شوہر پر شک نہیں ہوتا، شک ان لوگوں پر ہوتا ہے، لیکن جب شوہر کو ان باتوں سے، ان چیزوں سے منع کیا جائے نا، روکا جائے، تو اس کو یہ چیز اس طریقے سے بتائی جاتی ہے کہ یہ تم پر بھروسہ نہیں کرتی، تم پہ شک کرتی ہے، یہ تمہاری عزت کو اچھال رہی ہے، یہ جو ہے تمہاری سب لوگوں میں بے عزتی کروانا چاہتی ہے۔ اور یہ چیز مرد کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ جو لوگ مجھے یہ پٹیاں پڑھا رہے ہیں، جو لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیوی شکی ہے، نفسیاتی ہے، اور تمہیں کسی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، وہ لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم اس کے سامنے ایسا ماحول بناتی ہیں، ہم اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتی ہیں کہ اس کے دل میں شک اور وہم آتے ہیں، وہ لوگ یہ کیوں نہیں بتاتی؟ تو اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، آپ نے سوچنا ہے۔ اگر کوئی آپ کی جگہ لینا چاہتا ہے تو آپ اسے اتنی آسانی سے کیوں جگہ دیں؟ آپ کیوں اپنا گھر اتنی آسانی سے چھوڑ دیں؟ آپ کیوں ہار مان جائیں؟ کیا وہ خدا ہیں آپ کی؟ کیا وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہیں؟ کیا وہ روٹی 2 کے بجائے 6 ٹائم کھاتی ہیں، آپ 1 ٹائم کھاتی ہیں؟ کیا آپ میں طاقت نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس دماغ نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہیں؟ اللہ پاک نے جو کچھ اسے دیا ہے وہی کچھ آپ کو بھی دیا ہے۔ صرف ایسے ٹیڑھے لوگوں کے ساتھ نا چلاکی اور مکاری سے ٹیڑھا ہو کے گزارا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں کو خود اگر جگہ دیں گی تو وہ آپ کی جگہ بڑی آسانی سے سنبھال لیں گی، ایسے لوگوں کو جگہ مت دیں۔ اچھا، اس میری پیاری سی بیٹی نے کمنٹ کیا کہ میری جو ہے دیورانی، اس نے میرے ہسبینڈ کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، اور وہ اپنے چھوٹی بہن کا رشتہ جو ہے وہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ کرنا چاہتی ہے، اور میرے ہسبینڈ مجھ پہ بھروسہ بھی نہیں کرتے، اور میرے ساتھ نیگیٹو رویہ ہے ان کا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گی بیٹا کہ اگر جو ہے نا آپ کے ہسبینڈ یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا، تو اور آپ وہاں رہنا چاہتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، آپ اس کے ساتھ سیریس ہیں، آپ کے پاس میکے میں کوئی آپشن نہیں ہے، میکے والے بھی آپ کو قبول نہیں کر رہے، وہاں پہ بھی جا کے آپ کو رہنا اچھا نہیں لگتا، اور آپ دل سے اپنے ہسبینڈ کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو اس میں اگر یہ سارے مسئلے آپ کے ساتھ ہیں نا تو آپ نے بہادر بننا ہے، آپ نے ہوشیار بننا ہے، آپ نے ہوشیاری سے اس چیز کا مقابلہ کرنا ہے۔ کیسے مقابلہ کرنا ہے؟ دیکھیں، میری دیورانی جب آئی تھی نا تو اس کی بھی ایک چھوٹی بہن ہے، ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی۔ اچھا، میں بھی شادی کے جب میری دیورانی کا رشتہ ہوا، میرے ہسبینڈ جب ہم لوگ میری دیورانی کا نکاح کرنے کے لیے ہم لوگ گئے، اس کی جو چھوٹی بہن تھی، میرے ہسبینڈ نے خود میرے سامنے گاڑی میں اس کی تعریف کی، میرے دیور سے کہا کہ تمہاری سالی تو بڑی پیاری ہے۔ اب وہ چیز میرے اندر چپ گئی، تو مرد ہے نا، کہیں پہ بھی ہوں گے، ان کا دل تو فوراً مچلنے لگتا ہے۔ اچھا، وہ مجھے جب فیل ہوا وہاں پہ جا کے بھی میں نے نا اپنے ہسبینڈ کو تھوڑی سی نظر رکھنی شروع کر دی نا، کیونکہ میرے ہسبینڈ اس کو مل بھی اس طریقے سے رہے تھے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق میرے ہسبینڈ نے شروع کر دی۔ جیسے پہلی دفعہ میں نے اسے نوٹ کیا تو میں نے فوراً اپنے ہسبینڈ کو وہیں پہ منہ سے ٹوک دیا نا، میں نے کہا آپ غلط کر رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں، اور اگر میں نے یہ حرکت کی تو آپ سے برداشت نہیں ہوگی۔ تو میرے ہسبینڈ وہاں پہ تھوڑے سے غصے میں ہو گئے، کہتے ہیں ہاں تمہیں بس شک کی عادت ہے۔ میں نے کہا بالکل کرنا چاہیے، جہاں پہ مرد خود دوسرے کی تعریف کرے، اگر میں آپ کے سامنے کسی مرد کی تعریف کروں تو آپ برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے نا، تو یہی بات ہے۔ اچھا، وہ بات وہاں پہ ہوئی، ہم چپ۔ کچھ دن عرصہ گزرا، مطلب وہاں آنا جانا ہوتا تھا، میرے ہسبینڈ وہاں گئے اور میرے دیور بھی وہاں گئے نا راولپنڈی میں، اور ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ گھومنے پھرنے گئے۔ میں یہاں اپنے گھر میں تھی، میں نے کھلا چھوڑا ہوا تھا، بالکل توجہ نہیں تھی میری اس طرف کہ چلو ہمارے بچے ہیں، 3 بچے ہو گئے، ابھی کیا ہونا ہے۔ لیکن یہ جو ہوتی ہیں نا
2 نمبر عورتیں یا پھر کہیں کہ عشق اندھا ہوتا ہے، کسی بھی عمر میں ہو جاتا ہے۔ تو اس نے اس طریقے سے میرے ہسبینڈ کو اپنے جلوے وغیرہ دکھانے شروع کیے۔ میرے ہسبینڈ وہاں خوشی سے رہتے تھے، گھر آتے تھے، ان کا موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ ایک دن پھر میں نے کہا کہ آپ مجھے بھی ساتھ لے کے جانا، اب میں بھی جاؤں گی۔ میں وہاں پہ گئی ہوں اور میں نے وہاں پہ جا کے جب دیکھا ہے کہ ایک روم میں میری دیورانی کی بہن بیٹھی ہوئی ہے، دوسرا سامنے والا روم ہے اس میں میرے ہسبینڈ تھے بیٹھے ہوئے، اور میری دیورانی کی جو بہن تھی اس نے ہاف سلیوز پہنے ہوئے تھے اور وہ اپنے بازوؤں پہ نا ہاتھ پھیر رہی تھی، مر رہی تھی، اور میں ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب تینوں روم ساتھ ساتھ تھے۔ میں جیسے باہر نکلی ہوں، میری نظر پڑی ہے دوسرے کمرے میں میرے ہسبینڈ سامنے بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور اس طرف جو میری دیورانی کی بہن ہے وہ اپنے بازوؤں پہ ہاتھ ماری ہے اور اپنے گورے گورے بازوؤں اور اپنی جو ہے مطلب اسکن وغیرہ اپنا جیسے لڑکیاں جلوے دکھاتی ہیں وہ دکھا رہی ہیں۔ میری نظر پڑی تو میں نے وہاں پہ لڑائی کرنا مناسب نہیں سمجھا، نہ بات چیت کرنا۔ میں وہاں سے اٹھی، ویسے ہی ڈرائنگ روم میں آ گئی، وہاں پہ اس کا بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بھائی کے ساتھ میں نے بات چیت گپ شپ شروع کر دی۔ اس کے بھائی نے کوئی ہنسی مذاق والی بات کی، میں اس کی ہنسی والی بات پہ، اتنی زیادہ ہنسنے والی بات بھی نہیں تھی، بڑی کھل کھلا کے میں ہنسی، اونچی اونچی ہنسی۔ ساتھ والے روم میں میرے ہسبینڈ کو آواز آئی، میرے ہسبینڈ وہاں سے دوڑے بھاگ لگائی، ادھر آگے ڈرائنگ روم میں آئے۔ جیسے ہی میری طرف دیکھا غصے سے تو میں آگے سے مسکرانے لگ پڑی۔ تو کہتے ہیں کہ اشارہ کیا مجھے نا باہر آؤ۔ میں باہر گئی تو کہتے ہیں بڑی کھل کھلا رہی ہو، بڑی مسکرا رہی ہو۔ تو میں نے کہا تو آپ جو سامنے بیٹھ کے اس کے جلوے دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اگر میری ساتھ کوئی بیٹھے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اسی طرح مجھے بھی ہوتی ہے نا، کیا یہ شک نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ تو میرے ہسبینڈ وہیں پہ خاموش ہو گئے۔ تو پھر میں جب گھر آئی ہوں نا تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے 2 ٹوک بات، یہ نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا کر کے بات کی، میں نے صاف صاف ان سے بات کی۔ میں نے کہا اگر آپ کو ابھی بھی دوسری عورتوں کی چسکا ہے، مطلب 2 بیٹیاں ہیں ہماری، 1 بیٹا ہے، ہماری پوری فیملی ہے، اور اگر آپ کو ابھی بھی اس کے ساتھ ہے کوئی، آپ کی آنکھوں میں اس کے لیے بہت دلچسپی ہے نا، تو میں بھی پیچھے نہیں ہٹنے والی، کیونکہ مجھے بھی اللہ نے شکل و صورت دی ہے، میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں۔ تو اگر میں ایسی حرکت کروں گی نا تو آپ سے برداشت نہیں ہوگی، اس لیے میں ایسی حرکت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہاں پہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی۔ دوسری طرف کچھ دن گزرے، پھر جی وہ میری دیورانی کی بہن آ گئی ہمارے گھر میں۔ جیسے ہی وہ آئی ہے نا تو میرے ہسبینڈ دکان پہ تھے، جب وہ واپس آئے ہیں تو آتے ہی میرے ہسبینڈ جو ہے نا، ایک ہمارا پورشن الگ ہے، ان کا پورشن الگ ہے نا، تو دوسری سائڈ سے میرے ہسبینڈ ان کے پورشن کی طرف سے نہیں، اپنی سائڈ کی طرف سے نا چھت پہ چڑھے۔ وہ چھت پہ تھی، اس نے چھت پر سے، میرے ہسبینڈ جب دور سے آ رہے تھے نا تو وہ چھت پہ تھی، تو اس نے وہاں سے میری بھابھی جو میری دیورانی ہے اس نے میرے ہسبینڈ کو اشارہ کیا کہ ہم لوگ اوپر ہیں، اور میرے ہسبینڈ دوسری سائڈ سے جب اوپر چڑھے ہیں نا چھت پہ، تو ایک سائڈ سے میرے ہسبینڈ اوپر چڑھے ہیں، دوسری سائڈ سے میں اپنی بیٹی کو لے کے اوپر چڑھی ہوں۔ جیسے میں اوپر آئی ہوں نا تو میری دیورانی کی بہن مجھے دیکھ کے اچانک کہتی ہے، میرے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ آ گئے آپ کے باڈی گارڈ۔ مجھے تو موقع چاہیے تھا بات کا۔ نڈر ہونا بہت ضروری ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کمزور ہونا نہیں ضروری، نڈر اور سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ آپ جتنا ڈریں گی، جتنا دبیں گی، وہ آپ کو اور دبائیں گی، وہ اور فائدہ اٹھائیں گی آپ کا۔ اچھا، میں نے وہاں پہ جیسے اس نے یہ بات کی ہے، میں نے اس کی بات کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا کیا کہا آپ نے کہ میں اس کی باڈی گارڈ ہوں؟ میرے ہسبینڈ تو وہاں پہ ایسے دیکھنے لگ پڑے میرے منہ کی طرف۔ میں نے کہا میں اس کی باڈی گارڈ ہوں، میرا اور اس کا نکاح ہوا ہے، آپ اس کے نکاح میں آپ اس کی باڈی گارڈ بننا چاہتی ہیں؟ اپنا نکاح کرو، اپنے شوہر کی باڈی گارڈ بنو۔ یہ میرا شوہر ہے، میں اس کی باڈی گارڈ ہوں، اور یہ میرا باڈی گارڈ ہے۔ میرے ہسبینڈ نے تو وہاں سے بھاگنا شروع کر دی، وہ تو اتر گئے نیچے، اور دوسری بات نہیں کی میرے شوہر نے۔ اور پھر میں نے ان کی الگ کلاس لگائی کہ آپ کو اوپر آنے کی ضرورت کیا تھی، نیچے تھی نا، تو نیچے آتی تو مل لیتے، اتنا ضروری تھا ان سے ملنا۔ اچھا، وہاں سے پھر میں نے جو ہے اس کی بہن کو بھی اچھی خاصی میں نے اس کی کلاس لگائی، نیچے آئی، اس کی ماں کے ساتھ میں نے بات کر دی، دیورانی کی ماں کے ساتھ میں نے اسے خوب سنائی۔ تو اس کی میری دیورانی کی جو ایک اور کزن آئی ہوئی تھی تو کہتی ہیں باجی آپ اس بات کو یہیں ختم کر دینا، ہم بھی دیورانیاں جٹھانی ہیں، ہم تو بات کو نہیں بڑھاتی، آپ تو بات کو بہت بڑھا رہی ہیں۔ تو میں نے کہا جی میں بات کو بڑھا نہیں رہی، میں اس کو 2-3 دفعہ دیکھ چکی ہوں اور اس کو پتہ ہے کہ میں کس وجہ سے بات بڑھا رہی ہوں، لیکن اس کے بعد اگر میں نے اس کو یہاں پہ دیکھا یا میں نے کوئی ایسی حرکت دیکھی تو میں خاموش ہو کے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں، نہ ہی میں ڈرتی ہوں، میں ڈرپوک بالکل بھی نہیں ہوں۔ تو جب میں نے یہ بات کی ہے وہ دن اور اس کے بعد آج کا دن آ چکا ہے، تقریباً 7 سے 8 سال ہو چکے ہیں۔ اس کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک، لیکن اس کی جرت نہیں ہوئی وہ یہاں پہ آئے یا وہ یہاں یا میرے ہسبینڈ وہاں پہ جائیں، ٹھیک ہے۔ میں نے پھر اس کے بعد میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیا رویہ رکھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کو فل ٹائم دینے لگ پڑی، میں نے اپنے اوپر خود توجہ دینا شروع کر دی، میں خوب اپنی شاپنگ کرنی، اپنے اوپر جو ہے نا فل میں نے اپنے اوپر پیسے خرچ کروانا شروع کر دیے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے بیچ میں جب بچے ہوئے نا تو میں نے خود کو اگنور کرنا شروع کر دیا تھا، مل گئے تو پہن لیے، نہیں لے کے دیے تو پرانوں میں چل گیا اور وہی پہنے ہوئے ہیں۔ ہسبینڈ کے لیے کوئی توجہ دینا چھوڑ دی کہ چلو بچے ہو گئے ہیں، ابھی اس نے کہاں جانا ہے، کیا ہونا ہے میرے ساتھ، تو وہ میں نے بالکل اپنے اوپر سے توجہ ہٹا دی تھی۔ میری صحت بھی خراب ہو گئی تھی، کیونکہ 3 بچے اکٹھے بغیر وقفے کے ہوں تو پھر ماں کا کیا حال ہوتا ہے، ان کی کیئر کرنی، بچوں کی کیئر کرنی، تو وہ میں نے خود کو اگنور کیا ہوا تھا، اس بیچ میں یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تو وہاں پہ جب میں نے یہ سمجھداری کی نا تو
اس کے بعد بھی میری دیورانی نے ہار نہیں مانی، اس نے کافی جگہ ہم دونوں کے بیچ میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنا گھر نہیں چھوڑا، لیکن میں نے اپنے بچوں کو نہیں چھوڑا، میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی لڑائی والی بات نہیں کی، اس کے ساتھ لڑائی نہیں کی، میں نے ان کا میں نے ماحول جو ہے نا وہ چینج کر دیا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو اتنا پیار دیا، اتنی اس کے ساتھ کلوز ہو گئی، اتنا اس کو ٹائم دیا، میں نے خود کو فٹ رکھا، اپنے اوپر انویسٹ کیا، اپنے اوپر خرچہ کیا، اور اپنے ہسبینڈ کو اتنا ٹائم دیا کہ میں اس کے ساتھ بلا جھجک کھل کے بات کرنا میں نے شروع کر دی۔ پھر میرے ہسبینڈ کو خود ڈر ہوتا تھا کہ یہ مجھ سے اتنا کرتی ہے، مجھے اتنا ٹائم دیتی ہے، اتنی خوبصورت ہے، ہو گئی ہے، دن بدن اپنی کیئر کر رہی ہے، اچھی ہوتی جا رہی ہے، تو میرے ہسبینڈ کو میری عادت ہو گئی، وہ میرے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ پھر اس کو سمجھ آ گئی اور وہ خود ہی ہار مان کے گھر بیٹھ گئی۔ تو آپ کو یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ خود خالی جگہ چھوڑتے ہیں نا، کہ کوئی آ گئی ہے تو ہاں میرے ہسبینڈ نے بے وفائی کر دی تھی، اس نے اس کی طرف دیکھا ہے تو ابھی اسی کی طرف جائے، میں اس کو کیا کروں، اس نے میری ساتھ بے وفائی کر دی، یہ چیز نہیں سوچنی، ایسا نہیں کرنا۔ اگر آپ اس کے ساتھ بسنا چاہتی ہیں، وہاں رہنا چاہتی ہیں، اس کے بغیر نہیں جی سکتی، میکے میں آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ بھی جائیں گی تو ظاہر ہے کچھ دن گزریں گے، وہ آپ کی پھر دوبارہ دوسری شادی کرا دیں گے، اور دوسرے مرد کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو پہلے کے تانے دیتا پھرے گا، ٹھیک ہے، کہ پہلے کے ساتھ تھی، اس کے ساتھ بھی تم نے، وہاں پہ ذرا سی بھی آپ غلطی کریں گی دوسرے کے پاس تو وہ آپ کو پہلے کا تانا ضرور دے گا۔ ہاں وہ اچھی ہوتی تو اس کے ساتھ ہی رہ لیتی نا، اچھی نہیں تھی تو ایسا ہوا نا۔ اس وجہ سے میری پیاری بہنوں، بیٹیوں، جہاں پہ بھی ایسی موقع آتے رہتے ہیں زندگی میں، مرد نہیں باز آتے، تو وہاں پہ اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ سیریس ہیں، آپ نہیں چھوڑ سکتی، آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، آپ کے پاس آپشن ہی آپ کا شوہر ہے، تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کو اکیلا نہیں چھوڑنا، ہار نہیں ماننی، ان کی وجہ سے شوہر کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، بلکہ سمجھداری سے، اپنی عقل سے اپنے شوہر کو ان سے دور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ خود اتنا ٹائم دیں گی اپنے ہسبینڈ کو، اتنی اس کے ساتھ فری ہو جائیں گی کہ آپ آسانی سے پیار سے کھل کے اس سے بات کر سکیں گی۔ دوسری چیز، گھر کے کام کرنا نہ چھوڑیں۔ اچھا، اگر دیورانی چلاکی سے گھر کے کام کرتی ہے، آپ کو نہیں کرنے دیتی، آپ بھی چلاکی استعمال کریں۔ آپ اپنی دیورانی سے کہیں کہ آپ بہت سمجھدار ہیں، بہت اچھے کام کرتی ہیں، مجھے بھی سکھائیں، میں آپ کے ساتھ مل کے کروں گی۔ شوہر کے سامنے دیورانی کی تھوڑی سی چاپلوسی کر دیں، کہہ دیں کہ آپ کی بھابھی نے مجھے سکھایا تھا۔ ظاہر ہے جب آپ کو پتہ ہے آپ کے شوہر آپ کی دیورانی کی بہت زیادہ دید کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، تو آپ اپنے شوہر کے سامنے دیورانی کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں، کہیں بڑی اچھی ہے، وہ تو بڑی اچھی ہے، تاکہ اگر کل کل وہ آپ کے ہسبینڈ کو آپ سے دور کرے بھی نا، تو آپ کے ہسبینڈ جو ہیں، آپ کے جو شوہر ہیں، ان کے دل میں یہ چیز آئے کہ یہ تو ان کے بارے میں کچھ برا نہیں کہتی، اس کو تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایسا نہیں سوچتی۔ تو یہ تھوڑی سی چلاکیاں ہوتی ہیں۔ ہم بچیاں جو ہوتی ہیں نا، لڑکیاں جذباتی ہو جاتی ہیں، جذباتی ہو کے اور اپنے گھر کو خود تباہ کر دیتی ہیں، اگلے بندے کے لیے کھلا میدان چھوڑ دیتی ہیں، آؤ جی سنبھال لو اس گھر کو، اور خود بیچ میں سے نکل جاتی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، وقت حالات جو ہوتے ہیں نا اس کے مطابق چلا جاتا ہے، اور اپنے شوہر کے ساتھ اگر آپ بہت سیریس آپ نہیں رہ سکتی تو ان باتوں پہ آپ عمل ضرور کریں، اور اپنا گھر نہ چھوڑیں۔ اچھا، ایک چیز اور کہ میں کہ گئی ہوئی ہوں، شوہر لینے نہیں آ رہا، میں نہیں آؤں گی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنی انا کو ختم کر دینا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں انا آ جائے نا تو وہ گھر کبھی آباد نہیں ہوتے۔ گھر کو آباد کرنا چاہتی ہیں، سکون سے رہنا چاہتی ہیں، تو خود چلی جائیں واپس، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر جائیں گی، کسی نے بات کی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے نہ کرے، شوہر ایک دن بات نہیں کرے گا، دوسرے دن نہیں کرے گا، تیسرے دن خود ہی بولنے لگ پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جا کے ان کا مقابلہ کریں، ان کو ہرائیں، اور یہی بیسٹ طریقہ ہے، یہی سب سے بہترین طریقہ ہے اپنے گھر کو آباد کرنے کا۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر میں آپ کو صحیح طریقے سے نہ سمجھا پائی ہوں، میری بات آپ کو اگر نہ سمجھ آئی ہو، تو پلیز دوبارہ کمنٹ کیجیے گا، میں انشاءاللہ مزید تفصیل سے آپ کو سمجھاؤں دوں گی۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں لے کے آئے کہ آپ کو کبھی کوئی دکھ، کوئی تنگی نہ ملے، اتنی خوشیاں آپ کو ملیں کہ آپ ان سب باتوں کو بھول جائیں، آپ کو شوہر کا سارا رویہ بھول جائے۔ آمین ثم آمین۔ اس خوبصورت دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔